صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी कराची स्टूडियो से हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल बालिगु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अहकाम इलाही पहुँचाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद के वक्त उठकर नमाज़ पढ़ने की आदत बना लो,
کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی۔ اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تم صبح کر لے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قسام ازل کچھ قلوب کو اور کچھ شخصیات کو منتخب کر لیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 40 برس تک کراچی کی فضاؤں نے جن کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات بھی سنے، خطبات بھی سنے، اور جو محبان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے عشق رسول کو جلا بھی ملی، ان کے قلوب کو گرمایا، ان کے ذہنوں کی فکری آبیاری بھی کی جس شخصیت نے۔ میری مراد حضرت مولانا علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ۔ اب کے وقت کے بر صغیر پاک و ہند میں اگر میں کہوں کہ وہ بڑے خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا لقب بھی خطیب اعظم تھا۔ یقیناً وہ صرف پاکستان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی تھی اور جو اخلاص کی نعمت اور دولت عطا فرمائی تھی، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بحر بے قرار ان کے سینے میں موزن تھا۔ افریقہ کے تپتے صحراؤں سے لے کر یورپ کی منجمد فضاؤں تک، اور کفرستان ہند سے لے کر پاکستان کی پاک فضاؤں میں شاید کوئی قریہ بستی ایسی ہو جہاں پہ علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے خطبات کی گونج اور وہ نغمات نہ سنے ہوں، اور کون سی وہ محفل میلاد ہے دنیا بھر میں جہاں وہ مشہور لوری بچوں سے لے کر عورتوں تک اور پھر جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، اور کوئی نعت خان جو ہے اس کی وہ نعت اس وقت سجتی نہیں جس طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جب تک وہ درود پاک مولا صلی وسلم نہ پڑھیں یا وہ ان کا قصیدہ بردہ شریف کے اشعار نہ پڑھے جائیں، اسی طرح جب تک یہ نہ پڑھا جائے کہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اتنی خوبصورت اور میٹھی آواز میں جو ہے آج بھی ان کی یہ لکھی ہوئی لوری جو ہے وہ ہماری جتنی مجالس ہوتی ہیں، محافل میلاد کی ہوں، سیرت النبی کے کانفرنسیں ہوں، ہر جگہ یہ نغمہ جو ہے یہ ہمارے قلوب کو آج بھی تازہ رکھے ہوئے، اور ہمارے جو لب ہیں وہ لبریز ہیں اس کی چاشنی سے الحمدللہ۔ اور یہ جو لوگ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو نہ ان کی روحیں مرتی ہیں نہ ان کے جسم مرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما من حبہ، آدمی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور میں نے پڑھ رہا تھا رات ان کے بارے میں کہ گلشن حبیب میں ان کا جو ہے وہ ان کا مدفن بنا ہے آخری، وہاں پہ ان کو جو ہے ایسی علامہ صاحب گلزار حبیب۔ تو میں نے فوراً سوچا کہ گلزار حبیب یہ تو ظاہری کراچی کی ایک بستی کا نام، ایک جگہ کا نام گلزار حبیب ہے، اصل میں تو وہ کہیں باب جبریل کے آس پاس اور جنت البقیع میں ان کی روح جو ہے وہ ہر وقت وجد گناہ ہے۔ اور حافظ مظہر الدین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، تیری مٹی وہیں کی ہے مظہر، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی۔ وہ مدینہ منورہ کی لگتا یوں ہے کہ کہیں سیدنا بلال حبشی اور اویس کرنی کی قدمین پاک کے قریب قریب ان کی روح بھی جو تھی وہ گردش کرتی رہی، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ امام بصیری اور جامی سے براہ راست انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ جو تھا وہ حاصل کیا تھا۔ علامہ شفیع اکاڑوی نے 25 کے قریب کتابیں لکھی، اور میں ناظرین کرام پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور ان کا کام بھی نہ ہوتا تو یہ ذکر جمیل جو ان کی مشہور کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار پاک اور آپ کے سراپا جو بیان کیا ہے، یہ کتاب پڑھ کے جس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہوگی
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا غلام مثالی بن جائے گا اور ہر وقت نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا جو ایک چشمہ اس کے اندر موزن ہو جائے گا. تو میں نے تو یہ کتاب بہت اوائل میں جب میں طالب علم تھا کالج کا اس زمانے میں پڑھی تھی، اور اب تو بہت خوبصورت انداز سے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی نے اس کو چھپا دیا ہے. تو 25 کے قریب انہوں نے کتب لکھی. قومی اسمبلی کے ممبر ہے، یہ ان کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے. سب سے بڑا اعزاز جو میرے نزدیک ان کا ہے وہ غیرت ایمانی اور غیرت فاروقی جو ان کے سینے کے اندر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، آپ کی ختم نبوت کی خاطر 53 کی ختم نبوت کی تحریک میں بھی حصہ لیا، اور پھر 74 کی تاریخ میں بھی حصہ لیا، تاریخ نظام مصطفیٰ میں حصہ لیا. جب کبھی ناموس رسالت کی بات آئی تو مولانا شفیع اکاڑوی جو تھے وہ اگلی صفوں میں نظر آئے، کبھی پچھلی صفوں میں نظر نہیں آئے، اور ان کا خون بھی بہا ناموس رسالت کی خاطر. اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے جو وہ مجرم تھے ان کو معاف کیا تو یوں لگتا ہے کہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی. آج ان کے تذکار پاک کے لیے، ان کی حسین یادوں کو تازہ کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے، قابل فخر صاحبزادے، اور وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جناب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی آج میرے مہمان ہیں، میرے دائیں طرف تشریف ہیں. ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں پیر فرت حسن خان نوری صاحب میرے مہمان ہیں، اور تیسرے مہمان ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تو آج کراچی اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں. تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دان مشکلات لا الارا. خیر اس پہ بات ہوتی رہے گی. کوکب اکاڑوی صاحب سے میں شروع کر رہا ہوں. جی علامہ صاحب، آپ کے والد گرامی کیا حسین آدمی تھے، صورت میں بھی، شکل میں بھی، آواز میں بھی. اور کمال کی بات آپ کو ایک شعر سناؤں. یہ ان کا ہے کہ فخرو میاں جو بہادر شاہ ظفر کے جو تھے ستیلے بیٹے تھے، ان کا ایک شعر بڑا کمال کا ہے. اس نے کہا ان چاروں کو جادوئے ستم دیکھا ہے فخرو، ایک حسن کو، آواز کو، دولت کو، ہنر کو. یہ ان چاروں باتیں ان کے پاس تھی. جی ارشاد فرمائیے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ کے چینل کا بھی، کہ اس موقع پر انہوں نے اہتمام کیا ہے اس ذکر کا. ایک بیٹے کی حیثیت سے باپ کی تعریف شاید کوئی کہے کہ یہ تو فطری بات ہے، صحیح، لیکن جب باپ ایسا ہو آہا تو پھر صرف یہی نہیں ہے کہ فخر ہے، بلکہ اس حوالے سے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو دیکھا خلوت میں، جلوت میں، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں تھا. سبحان اللہ. یعنی اگر لب پر ذکر مصطفیٰ تھا تو میں نے ان کو کتابیں پڑھتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھا. واہ واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبتوں سے ان کو جو والہانہ انتساب تھا اور وہ اس میں جس طرح فنا تھے، یہ یقیناً عطا تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا داد اس کو کہیں. حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ولادت سے 1 سال پہلے میرے دادا جان کو یہ کہا تھا نور کی نہریں چلیں گی. واہ. دادا جان اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے اس وقت. کھیم کرن میں حافظ کرم الہی صاحب نابینا تھے، لیکن یہ کہ کھیم کرن کے اکثر لوگوں کے استاد، انہوں نے قرآن شریف ان سے پڑھا. ٹھیک، بڑی ان کی تعریف سنی. جی، یعنی ظاہری طور پر بینا نہیں تھے، باطنی بینائی کا یہ عالم تھا کہ جس کی آواز نہیں آتی تھی اسی کا نام لیتے تھے. واہ. یعنی اگر 100 طلباء بیٹھے ہیں تو جس کی آواز نہیں آئی اسی کا نام لے رہے ہیں کہ تیری آواز نہیں آ رہی. انہوں نے تعبیر بتائی تھی. پھر ایک خواب دیکھا تھا دادا جان نے کہ آسمان سے چاند ان کی گود میں آیا ہے اور روشنی پھیل رہی ہے. تو یہ تعبیر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے گا جس سے دین اور عشق رسول پھیلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بیٹھے ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے وہ بزرگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو حضرت اشرفی میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں. سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں ان کا حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ کی اولاد میں حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں. ٹھیک. وہ کھیم کرن تشریف لائے. والد صاحب کی عمر اس وقت بہت کم تھی. ٹھیک.
تو انہوں نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، یہ بہت بڑا ہوگا. واہ، اس وقت یہ الفاظ ان کے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت صاحب کرما والوں کا فیض، پھر حضرت قطب مدینہ وہاں سے فیض، غوث پاک کے وہ میاں غلام اللہ صاحب شرک پوری جی ان کا بیعت آپ کی ان ان کی سے بیعت، تھی؟ جی ان سے کی بیعت. بیعت سی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور پھر والد صاحب قبلہ نے مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ رمضان گزارا، اعتکاف کیا مسجد نبوی میں. اعتکاف کے بعد عید آئی پہلی بار ان کو گھر سے باہر. تو مدینہ والوں کا یہ دستور ہے کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عرض منوانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آرام فرما ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ آرام فرما ہیں. اور یہ دونوں چچا ہیں، ان دونوں کی قبر شریف کی زیارت کرے، ان سے جا کے کہے کہ آپ میری سفارش کریں، اور پھر روضہ رسول پہ آ کے عرض کرے تو حضور بات مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو والد صاحب کہتے ہیں میں دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے، ایسے الفاظ بھی خود پھر اس عطا ہوتے ہیں. تو دونوں کی بارگاہ میں گیا اور عید کے دن کہ آج عید کا دن ہے، مجھے عید ہی چاہیے. واہ. اور باپ تو عید کے دن نالائق بچے کو بھی دے دیتا ہے، مایوس نہیں کرتا. تو میں اگر قابل نہیں تو ہوں تو آپ کا، آج عید ہی چاہیے. سبحان اللہ. قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، 80 برس مدینہ منورہ میں رہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے ہاں عشاء کے بعد میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ ایک زنجیر اور اس کے ساتھ ایک سنہری لوح تختی کوئی ہاتھ نمودار ہوا، اور اس نے ایک ایک حرف کر کے اس تختی پہ محمد شفیع لکھا. واہ. میں دیکھ کے اپنا نام بڑا خوش ہو رہا تھا. وہ تختی پھر اوجل ہو گئی. قریبی حضرت اپنے وظائف میں مشغول تھے، ان کو خواب سنایا. تو انہوں نے پوچھا کیا آپ نے آج کچھ مانگا تھا؟ واہ 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 واہ. کہ جی عرض کی میں نے عیدی مانگی تھی. ان کا آپ کو مل گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سنہری لوح دی ہے جس پہ میں اپنے خاص غلاموں کے نام لکھتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی پیر فرد صاحب، آپ علامہ شفیع اکاڑی صاحب کے قریب رہے، سنا دیکھا، کوئی خاص بات ان کی یاد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جسٹس غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسا آپ نے فرمایا ابھی کہ جس طرح آپ بھی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے لوری سنتے ہوئے پلے اور بڑے، تو اسی طرح میں بھی سمجھیے جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت علامہ اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عروج کا زمانہ تھا. اچھا. اور میں بھی ان کی تقاریر زمال تو ان کو آئے نہیں. جی یہ آخری سانس تک عروج، اور آج بھی عروج ہی ہے. ہاں بے شک، یہ عروج ہی بیٹھا ہوا ہے ہمارے طرف. وجہ فرمایا آپ نے.
تو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے ایک مشن معین کر لیا تھا، اور مشن کیا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اور اپنے بزرگوں کا جو پیغام تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے آپ کی ساری زندگی عبارت ہے۔ ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان سکسیس، تو علامہ اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی پوری زندگی جو ہے وہ ایک جید مسلسل سے عبارت ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ کی زندگی کا ابتدائی حصہ اگر آپ دیکھیں تو علم حاصل کرنے میں آپ نے اپنا وقت گزارا، ٹھیک، اور اپنے وقت کے جید علماء کرام سے آپ نے علم حاصل کیا۔ صحیح، حضرت علامہ غلام علی اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد تھے، علامہ احمد سعید کاظمی، حدیث شریف میں آپ کے استاد علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو جب بھی آپ نے مطالعے میں اچھا خاصا وقت آپ صرف کرتے تھے۔ علامہ اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتابوں کا ایک ذخیم ذخیرہ ہے موجود۔ ماشاء اللہ، میں نے علامہ اکاڑوی صاحب کی لائبریری دیکھی، 50,000 سے زائد کتب وہاں پہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، دن میں آپ مطالعہ فرماتے تھے اور رات کو آپ تبلیغ دین کے لیے تقاریر خطاب کے لیے تشریف لے آتے اور تھے، کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا، کوئی دن خالی نہیں۔ وہ وقت بھی لینا ہو تو 6 ماہ پہلے بکنگ کرانی بالکل پڑتی۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور کبھی کبھی دن میں 2 اور 3 خطاب فرماتے تھے، صحیح بات، اور ایسے علاقوں میں جاتے تھے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہ جہاں پہ ابھی تک ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ابھی تک نہیں گئے ہیں سبحان بعض اللہ۔ علاقوں میں۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اشرف جیلانی صاحب، عمومی طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں وہ پڑھتے وڑھتے نہیں، بس 5-10 تقریر انہوں نے کی ہوتی ہے، ہر موضوع پہ وہ چلتے۔ یہاں تو 10 روز وہ جو محرم کی مجالس وہ منعقد کرتے تھے یاد امام پاک میں، اور ہر روز ایک نیا ٹاپک ہوتا تھا، اور جس طرح انہوں نے واقعات کربلا بیان کیے، اور اسی طرح ہر موضوع پہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ آج ایک کتاب لکھ دی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہی سے یہ کرم رہا کہ اس نے ہر دور میں ایسی یگانہ روزگار ہستیوں کو بھیجا کہ جنہوں نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی کردار سے، اپنی گفتار سے چراغ مصطفی کی لو کو بڑھایا، سبحان اللہ، اور شرار بولہبی کے مقابل چراغ مصطفی کے لو کو بڑھایا۔ سبحان اللہ، انہی شخصیات میں سے خطیب پاکستان، خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تھے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ خطابت کا تعلق ہے، تو آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ تقریریں، جیسے آپ نے فرمایا کہ حقانی تقریریں، نورانی تقریریں، لیکن ان کی خطابت کی ایک شان تھی اور خطابت ان پر سجتی تھی۔ سبحان اللہ، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ خطابت ان پہ سجتی تھی، کیا بات، خطیب پاکستان کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جچتا تھا۔ بلکہ خطیب پاکستان کہیں تو اس کا دوسرے معنوں میں مطلب جو تھا خطیب اعظم کہیں، اور علامہ شفیع اکاڑوی تھا اس کا مطلب، جی ہاں بالکل، یہ کسی اور پہ سجدہ نہیں، کسی اور پہ سجدہ نہیں، جیسے شیخ القرآن کہیں نا تو وہ علامہ عبدالرزاروی یا مولانا غلام علی اکاڑوی کے علاوہ سجدہ نہیں۔ جی ہاں، اسی طرح یہ ان کے نام کے ساتھ، یعنی ان کے نام کا ایک جز تھا یہ۔ سبحان اللہ، اچھا، ان کی شخصیت ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت تھی، حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، مقرر تھے، مبلغ تھے، اور شیخ طریقت تھے، یعنی ادیب کیسے، ادیب شہید، ادیب شہید، لکھنے میں کمال کر دیا، جی ہاں، مصنف تھے، مؤلف تھے، یعنی ایسی شخصیت کی ساری چیزیں ان کی ذات میں جمع تھیں۔ صحیح بات، اور خطابت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال فرماتے تھے، اس کے بعد آثار صحابہ، اس کے بعد بزرگان دین اولیاء کاملین کے مستند واقعات اور مستند اقوال وہ بیان فرماتے تھے۔ اور سب سے بڑی خوبی کیا کہ اتنے عام فہم انداز میں کہ ایک معمولی آدمی بھی ان کی بات کو بآسانی سمجھ لیتا تھا، اتنی جتنا عالم سمجھتا تھا۔ جی ہاں۔ آپ کو لطیفہ ایک سناؤں، مولانا کوثر نیازی سے میری بڑی گپ شپ تھی، جی تو ایک دفعہ ان کے گھر بیٹھے ہوتے وہاں اسلام آباد میں، تو میں نے کہا کہ آپ بھی بڑے زبردست خطیب ہیں، کہنے لگے بھائی ہیں تو صحیح زبردست، لیکن شفیع اکاڑوی جیسے نہیں ہے۔
وہ ایسا عوامی خطیب ہے، جادوگر ہے. بالکل صحیح. وہ بھی ان کے عقیدت مند تھا. ہاں بہت صاحب جانتے ہیں ان کے، اور وہ خود بہت اعلیٰ خطیب تھے. جی ہاں. مولانا کوثر نیازی مرحوم جی. شاعر بھی بڑے زبردست تھے اور خطیب بھی بڑے باکمال تھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر متقدمین کے اشعار، وہ مثنوی مولانا روم، جی مثنوی مولانا روم، علامہ اکاڑوی سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں. اور ان کی آواز میں پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا مجموعی کیفیت ہوگی. یعنی ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ رات میں 2 بجے تک لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ وہ آئیں گے اور خطاب فرمائیں گے. واہ. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو جلسے کرنے والے تھے انہوں نے، وہ گئے بلانے کے لیے تو حضرت کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ انہوں نے نام دے دیا، صرف نام کی وجہ سے جلسہ کامیاب ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں. وہ لوگ جن کی ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے میں گزری، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ ہوں گے. مجھے یاد آتا ہے حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کی بہت بڑی شخصیت ہے. سر سید احمد خان کی والدہ کے مرشد گرامی، جن کے مزار پہ سر سید پیدل جایا کرتے تھے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہونے کے باوجود. بڑے عظیم ولی اللہ تھے. ان کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلام علی یاد رکھو جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت جو ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے. ناظرین کرام، 2 سوالات پوچھے تھے ہمارے جو سے کالر حضرات نے. پہلے تھے جی عبدالستار صاحب نے پوچھا تھا اکاڑوی کیوں کہتے ہیں، وہ تو کراچوی ہونا چاہیے. اگر ان کے سوال کو دیکھیں تو پھر کراچیوی بھی نہیں، کھیم کرنوی ہونا چاہیے کیونکہ پیدائش کھیم کرن میں ہوئی تھی. اکاڑا سے جب ہجرت کر کے 47 میں اکاڑا آ گئے تھے تو اکاڑا سے جب کراچی آئے تو لوگ اکاڑے والے کہتے تھے. اچھا، تو وہ اکاڑے والے لفظ بڑا والے صاحب نے اکاڑوی کیا اور پہلی مرتبہ یہ اکاڑے کی نسبت کسی کے نام کے ساتھ لگی. ٹھیک. اور ایسی لگی کہ وہ عالمگیر ہو گئی. سبحان اللہ. تو اچھا اس وجہ سے. دوسرا انہوں نے قاری زمان علوی صاحب نے پوچھا کہ مشن ان کا جو تھا آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے. یہ بڑا سخت سوال ہے ویسے. اگر صحیح جواب دوں تو یہ کہ میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکا. خیر یہ تو آپ کی انکساری ہے، آپ اسی کو جاری رکھے ہوئے ماشاءاللہ. میں نے اپنا آپ جاتے ہیں والد صاحب کی وفات والے دن میں نے اپنا ماضی دفن کر دیا تھا. واہ. اور حالانکہ ارادے تھے کچھ کرنے کے جو میرے پروگرام تھے، تو میں نے والد صاحب کا آخری وقت دیکھا، اس نے مجھے بدل دیا. ہسپتال میں؟ ہسپتال. کیونکہ انہیں آخری وقت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ منظر، ان کی گفتگو جو میں نے سنی، اور پھر یہ مجھے نہیں معلوم ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا. میرے والد صاحب وہ ہیں کہ ان کے کان میں پہلی آواز درود و سلام کی پڑی تھی اور آخری آواز بھی ان کے منہ سے جو سنی گئی وہ بھی درود و سلام. سبحان اللہ. سبحان. یعنی درود و سلام سے آغاز اور اسی پر انجام. واہ واہ. تو میں کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے مجھ سے 3 وعدے لیے تھے. مسجد گلزار حبیب جس کی تعمیر شروع کی تھی کہ اس کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہ ہو سکے
تو میری لائبریری ضائع نہ جائے، ٹھیک اس کو بڑھاتے رہنا۔ ٹھیک میں نے ان کی تمام کتابوں کی یعنی یہ تمام تخریج بھی کی ہے، اس کو نئے سرے سے وہ کیا، بہت خوبصورت طریقے سے چھپائی ہے جی آپ نے۔ جتنی ان کی ہیں اتنی اس دوران اپنی لکھ دی ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی 25 کے قریب آپ کی بھی میری کتابیں آ چکی ہیں، انگریزی تراجم کرا رہا ہوں ان کے، ماشاءاللہ، کیونکہ اب ذکر جمیل کا بھی انگریزی ترجمہ انگریزی ہو گیا، ترجمہ یہ موجود پڑا ہوا ہے، ہے، بہت ان خوبصورت، کی 8 کتابوں کے اب تک انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے۔ بہت خوبصورت یہ آپ نے ترجمہ کر۔ ناظرین، یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہمارا انگریزی خواں طبقہ جو ہے، یہ کتاب پڑھ کے میرا دعویٰ ہے کہ اس کو کوئی باوضو ہو کہ اس کتاب سے ایک دفعہ گزر جائے۔ جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا نا کہ جس کو مرشد نہ ملے وہ اس کتاب کو پڑھ لے، کشف المحجوب کو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور حسن و جمال جو ہے وہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں اور قلوب میں بسانا ہو تو ذکر جمیل کو ضرور پڑھے، انگریزی میں پڑھے یا اردو میں۔ جی، ان پر قاتلانہ حملہ 3 مرتبہ ہوئے۔ 1962 میں کھڈا مارکیٹ کہلاتی ہے لیاری کے پاس، تقریر کے دوران تو والد صاحب قبلہ نے اس کے بعد ہسپتال سے آئے ہیں، اب استقامت دیکھیں، ہسپتال سے آئے ہیں، اس علاقے میں جہاں جلسہ ہوا تھا اس منتظمین کو بلا کے کہا میں تقریر پوری نہیں کر سکا، وہیں پہلی تقریر کروں گا۔ واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے۔ اور پھر وہ جس طرح نسبتوں کے دیوانے تھے، واہ یہ سب اسی کا فیض تھا۔ واہ واہ، آل رسول سے، اصحاب رسول سے ان کو جو والہانہ عقیدت محبت تھی، آپ اندازہ کریں 4 کتابیں ہیں ان کی اہل بیت کے حوالے سے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب ایک یہ امام پاک اور یزید پلید لکھی تو خواب دیکھا، میرا یہ بھائی ہے محمد سبحانی، عمر میں کم ہیں، دونوں بھائی ماشاءاللہ مرتبے میں زیادہ ہیں، تو والد صاحب اس کو خسرہ ہوئی تھی اس وقت، میزلز کہتے ہیں جن کو، تو والد صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ انہیں جگانے آیا ہے اور کہا کہ باہر حضرت امام زین العابدین آئے ہمارے گھر میں، تو والد صاحب نے کہا میں وضو کر کے آتا ہوں، انہیں ادب سے بٹھاؤ۔ جب یہ کتاب لکھی تھی امام پاک، یہ مقبولیت کی علامت، واہ واہ، اس کا انتصاب بھی انہی کے نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو محرم کے پروگرام کرتا ہوں اپنے 92 چینل میں، تو میرے سامنے یہی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور میں انہی سے پڑھ کے اور اپنا سارا وہ پروگرام کرتا ہوں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے درجنوں کتابیں، سینکڑوں تو شاید میں نہ کہوں، درجنوں کتابیں میں نے واقعہ کربلا پہ، اور ظاہر مطالعے کا ایک شوق ہے، میں نے یہ جتنی مفید کتابیں پائی ہیں اور جتنی کلیئرٹیز ان کتابوں میں ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، وہ بہت زیادہ وہ جو ذہن کے جالے ہیں نا وہ دور کر دیتی۔ اکابر کا احترام، اصاغر سے شفقت، سادگی، بناوٹ نہیں۔ اسمبلی کے ممبر بن گئے تب بھی ویگن میں ہی سفر کرتے تھے۔ اچھا جی، وہ ان کا مشہور فقرہ کہ مجھے عزت ممبری سے نہیں ممبر مصطفیٰ سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی وہاں میری بہن رہتی ہیں، ان کے گھر جا کے اگر رہتے تھے وہاں سے ویگن پہ جاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی تصنع ہے، بناوٹ ہے کوئی، صحیح، یہ جانتے ہیں لوگ، ان لوگوں نے دیکھا سنا ہے کس طرح وہ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیم تیار کر کے دی، اتنے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خواہش یہ تھی، وہ جو شعر ہے رقابت گو بری شے ہے مگر میری یہ حسرت ہے، زمانہ مبتلائے سید ابرار ہو جائے۔ واہ 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 واہ، جی سید فرت حسین صاحب، کوئی خاص خان صاحب کوئی واقعہ یاد ہو ان کے حوالے سے؟ میں بھی ان کی بچپن سے تقاریر سننے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں نے جو بات نوٹ کری کہ ان کی بیان میں جو روانی تھی، خلوص اور آنیسٹی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے بیان میں جو اثر تھا وہ کم پڑھے لکھے لوگوں پر، پڑھے لکھے لوگوں پر، غربا پہ، عمرا پہ، سفرا پہ، سب پہ یکساں ہوتا تھا اس کا اثر۔ ٹھیک، میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں عراق کے سفیر تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے گھر بھی 11ویں شریف کی محفل ہوتی تھی، ٹھیک، تو اس میں حضرت بیان فرماتے تھے، اور میری بھی اس میں شرکت ہوئی اپنے والد گرامی کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ غیر ممالک کے سفراء بھی ہوتے تھے، وزراء بھی ہوتے تھے، ٹھیک،
اور عمرہ بھی ہوتے تھے، اس میں حضرت جو بیان کرتے تھے تو سب دم بخود ہو کے سنتے تھے. واہ. تو یہ جو بات تھی، جو خلوص نیت کے ساتھ جب وہ بیان کرتے تھے، اور خاص کر کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ان کا بیان ہوتا تھا جی. اور عشق صحابہ اور اہل بیت پہ جب بیان ہوتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود تو بہت بڑے عاشق رسول تھے ہی، لیکن انہوں نے ہزاروں لوگوں کو عاشق رسول بنایا اپنے بیان کے ذریعے. واہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر سید اشرف جیلانی صاحب، جی حضرت کی باتیں ان کی یاد رہیں گی. جی ہاں. ہاں جی. 3 طبقے جو تھے نا وہ حضرت سے محبت کرتے، ٹھیک. اکابر، اصاغر اور معاصرین. واہ. اب آپ ایسی مقبولیت آپ دیکھیں، اکابر میں ان کے اساتذہ غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی، انہوں نے جنازہ بھی پڑھایا. جی جنازے میں خود ملتان سے تشریف لائے. جی. اور انوار العلوم کے ہر جلسے میں خطیب پاکستان کا خطاب خصوصی وہ رکھتے تھے، حالانکہ ان کے شاگرد تھے. صحیح ہے. آپ دیکھیں محبت کا انداز. اور بھائی حزب الاناف میں سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمود رضوی، جی. ان کا مفتی عبدالقیوم وہی جامع نظامیہ، جامع نعیمیہ میں مفتی محمد صاحب نعیمی. جلسہ ہی سجدہ تب تھا جب علامہ اکاڑوی آئے تو پھر جلسہ یعنی علماء شوق سے ان کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے. ایسا ہی. میرے استاد مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ اکاڑوی صاحب کی تقریر سننے میں مزہ آتا ہے اور بڑا پیارا بیان کرتے ہیں. تو اکابر، اصاغر اور معاصرین، حضرت علامہ خلیل احمد قادری، جی بالکل، مسجد وزیر خان، جی وزیر خان کے خطیب، ان کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاداش میں پھانسی کی سزا ہوئی تھی. جی ختم تحریک ختم نبوت. جی ہاں. تو بطور خاص کراچی تشریف لا کر ہمارے یہاں ان کا قیام ہوتا تھا، تو میرے والد گرامی حضرت سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے حضرت کے گھر پہ. صحیح ہے. اور صدیق اکبر کانفرنس کے لیے باقاعدہ بلاوا دیتے تھے، پھر آنے جانے کا ٹکٹ، اور ان کی وجہ سے مسجد وزیر خان میں جلسہ سجتا تھا اور تل دھرنے کو جگہ میں نے ان کو وزیر خان میں ہی سنا پہلی دفعہ. اچھا. مسجد وزیر خان میں ہی سنا میں نے ان کو پہلی دفعہ. تو ایسی مقبولیت جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ مقبولیت تبھی ہوتی ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت. ایسا ہی. اچھا، عشق رسول تھا اور آل رسول سے محبت. ہمارے علاقے میں جلسہ ہوا، میرے والد گرامی کی صدارت تھی، تو پہلے پہنچ گئے. حضرت خطیب پاکستان بعد میں تشریف لائے. تو اسٹیج زیادہ اونچا نہیں تھا، تو انہوں نے سیڑھیاں نہیں لگائی تھیں، جو 2-3 سیڑھیاں ہوتی نا. تو سب کھڑے ہوئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت لگا، حضرت استقبال کیا. تو والد گرامی اوپر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایسے ہاتھ بڑھایا، تو خطیب پاکستان نے ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لیا اسٹیج پہ. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے کہا حضرت آپ آل رسول ہیں، جس طرح یہاں مجھے اٹھا لیا نا وہاں بھی اٹھا لیا. واہ واہ. ایک بات ذرا سے میں ارشاد، جو حضرت سے خود میں نے سنی، ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، تو جب وہاں سے واپس آئے تو جماعت اہل سنت نے ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا تھا. تو بیان فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں آڈیو کیسٹ تھے. تو فرمانے لگے کہ جب تقریر میری ختم ہوئی تو جو انتظامیہ تھی انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے کیسٹ یہاں پر فروخت ہوئے ہیں؟ آپ کے 50,000 کیسٹ فروخت ہو چکے ہیں. اللہ. اب آپ دیکھیں پہلا دورہ ان کا تھا ساؤتھ افریقہ کا، اور کتنی مقبولیت تھی. آج تک لوگ، اور ان کی تقاریر سن کر ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے پاکستان بھیجا. اور موزمبیق کے لوگ بہت پسند کرتے تھے ان کی تقاریر. اور کچھ تو حضرت کے ساتھ گئے جو
کوکب صاحب کے گھر میں انہوں نے کئی مہینے حضرت نے خود رکھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کیا، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ان کو مختلف مدارس میں داخل کرایا، اور الحمدللہ وہ اب عالم دین ہیں اور وہاں دین کا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جی غازی صاحب سوچا تھا کہ شاید کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں جا کر ان کا تعارف کراؤں گا، وہ نہیں گئے وہاں، ایسے ہی ذہن میں. صحیح. لیکن پتہ یہ چلا کہ مجھ سے پہلے وہاں ذکر. صرف ایک بات سنا رہا ہوں آپ کو. امریکہ کی ایک ریاست کا چھوٹا سا علاقہ، شہر نہیں، ٹھیک. وہ طلب تھی مجھے پان کی، کہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا ایک جگہ ہے ہمیں معلوم ہے، شاید اس کے پاس مل جائے. ٹھیک. وہ لے گئے تو وہ ہمارے ہاں کے حساب سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4 کنال پہ وہ دکان بنی ہوئی. پان کی؟ نہیں جی، ہاں، وہ کیسیٹس کی. اچھا کیسٹس کی. آڈیو ویڈیو کیسیٹس. اس زمانے میں یہ ابھی ٹیکنالوجی جتنی. تو وہ ان کے ہاں ایک شخص تھا بنگالی، وہ پان کھاتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ وہاں لے گئے. ٹھیک. میں نے ایسے ہی اس سے شخص سے، وہ مسلمان نہیں تھا کیونکہ سارے فلموں کے انگلش اور انڈیا دوسری فلموں کے، میں نے اسے کہا تمہارے پاس کوئی اسلامی کیسٹ بھی ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا دکھاؤ. وہ 2 کیسٹیں لے کے آیا، ایک قرآن کریم، دوسرا والد صاحب کی کربلا کی تقریر. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ 2 مانگی جاتی ہیں، اس کے علاوہ اندازہ کرے کیا کیفیت ہوئی ہوگی میری. وہ حدیث پاک سنائے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت شروع کرتے ہیں. سیجعل لہم الرحمن ودا، قرآن کا بیان ہے، جبریل سے فرماتا ہے، پھر آسمان والے، پھر زمین والے. علامہ کاظمی صاحب استاد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا اوکاڑوی محسود الاقران. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، ایک ہی دفعہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے، میں اسٹوڈنٹس یونین کا چیئرمین تھا، اور علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں اس وقت شیخ الحدیث تھے جامعہ اسلامیہ کے. میں نے ان کو بلوایا تھا وہاں، اور معراج النبی کا ٹاپک تھا، اور سامعین میں کون کون تھے؟ ڈاکٹر برہان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علاؤالدین صدیقی، ڈاکٹر خالد علوی، مفتی عبدالقیوم ہزاروی، مولانا محمد بخش مسلم، عبدالستار خان نیازی. اتنی بڑی شخصیات تھیں، اور کاظمی صاحب نے جو خطاب کیا تو کھڑے ہو کے علامہ، انہوں نے کہا، علاؤالدین صدیقی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نے واللہ بڑی تقریریں کی زندگی میں، سینکڑوں ہزاروں، لیکن یہ جو آج معراج النبی کے آپ نے نکات بیان کیے یہ میرے علم میں نہیں. تو میں ظاہر ہے چیئرمین بھی تھا اور اسٹیج سیکرٹری بھی میں خود ہی تھا، تو یہ بھی اس میں شامل تھے. علامہ کاظمی صاحب کے الفاظ والد صاحب کے لیے کہ وہ محسود الاقران، کہ زمانہ ان سے حسد کرتا تھا. اچھا. یعنی اللہ نے وہ خوبیاں دی تھیں کہ زمانہ ان سے حسد کرتا تھا. یہ استاد کا بیان ہے والد صاحب کے لیے. اور ان کے چچا محترم ڈاکٹر مظاہر اشرف صاحب کا جملہ بھی بڑا پیارا ہے کہ مولانا اوکاڑوی ہر بارگاہ میں اور ہر درگاہ میں محبوب ہیں. واہ واہ واہ، بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کا بھی، اور آپ کا سید صاحب بہت شکریہ. فرد شاہ صاحب، فرد پیر فرد حضرت تاج الشریعہ کے بھانجے ہیں یہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جناب ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب، آپ کا خانوادہ تو وہی ہے نا، حزب الانام والے بھی آپ کے مریدوں میں سے ہیں. سید صاحب کی بیعت بھی آپ کی طرف تھی، علامہ محمود رضوی صاحب کی. جی ہاں، وہ کٹوجے شریف میں حضرت مختار اشرف صاحب سے بیعت. تو وہ آپ کا ہی سلسلہ ہے؟ جی ہمارے سلسلہ، وہی خاندان وہی. اور کچوچا شریف یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں جب بنارس سنی کانفرنس محدث اعظم ہند، محدث اعظم ہند، تو وہ آپ کا ہی، آپ پاکستان بنانے والوں کی اولاد سے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. کتاب الشفا سے نسخہ کھیتوں کی شادابی کا عمل ہے. جی اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک یا حلیموں 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا. ویسے تو اب کھیت ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب تو کالونیاں بنتی جا رہی ہیں. اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں. حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل فضول مشقت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم